یاد رکھیے گا، گھٹنے کا چھپانا یہ فرض اور واجب ہے۔ یہ جو ہمارے گوڈے ہیں، جو گھٹنے ہیں، یہ شرمگاہ کے اندر شامل ہیں۔ اگر کسی آدمی کے گھٹنے چھپے ہوئے نہیں تو وہ یہ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں کپڑوں کے ہوں، وہ ننگا پھر رہا ہے۔ اور پھر کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے، ہمارے نوجوان نسل جو یورپ کو اپنا رہی ہے۔ ہماری سیرت یورپ نہیں ہے، ہماری سیرت اور ہمارا کردار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ہے۔ ہم نے کچھے پہن لیے، اور میں دیکھیں یہ دین کا مسئلہ ہے، مجھے کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، برملا میں کہہ رہا ہوں۔ وہ بچہ جو نکر پہنتا ہے، اس کے گھٹنوں سے اس کی ران نظر آتی ہے، اپنی والدہ کے سامنے بیٹھتا ہے، ننگا بیٹھا ہے، اور اس سے بغیرت بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ غیرت مند آدمی اپنے آپ کو اچھے لباس کے اندر اپنی والدہ کے پاس بیٹھائے گا۔ ایک آدمی نے کیا کچھا پہنا ہوا ہے، اپنی بہن کے سامنے بیٹھا ہے، یار کتنی شرم کی بات ہے۔ بھائی اپنی بہن کے سامنے ننگا بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، اور باپ کے لیے بھی ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ گھٹنوں کو چھپانا فرض اور واجب ہے۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے، چلے اپنے گھر کے اندر کوئی ننگا رہتا ہے، وہ کچھا پہن لیتا ہے، گناہ پھر بھی ہے۔ لیکن آج بھی میں کثرت سے حدیثیں پڑھا آتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، علی اپنی ران کو پر کپڑا ڈال دو، یہ بھی شرمگاہ کے اندر شامل ہے، اس کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اور پھر باہر آ کر گلی میں گھومنا اور ڈرنا، اور پھر کسی کے دروازے پہ بیٹھ جانا، اور دوسری مائیں بہنیں گزرتی ہیں، ہماری بیٹیاں گزرتی ہیں، اب وہ دیکھتی ہیں تو لازمی بات ہے ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ کیسا نوجوان ہے۔ اور نوجوان تو نے تو جا کے جہاد کے اندر تلواریں چلانی تھی، تو نے مصطفیٰ کے دین کا محافظ بننا تھا، اور تو نے شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا دی، اور تو برہنہ ہو گیا اور اپنے آپ کو ننگا کر لیا۔ تو نے سمجھا کہ میں ایک جوان ہوں اور میں کیا یورپ کے طرز پر چل رہا ہوں، لیکن ذرا سوچ، جب تو ایسا لباس پہنتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تڑپتی ہوگی کہ یہ میرا کیسا غلام ہے، یہ میرا کیسا امتی ہے۔ میں نے مشقتیں اٹھا کر دین کے لیے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، غاروں کے اندر میں نے راتیں گزاری، اور حضور کے صحابہ نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ہمیں دین اتنا آسان نہیں ملا، مشکل سے ملا ہے، اور ہم دین کے ساتھ کیا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی باتیں نہیں بتاتے، یہ ان کا روٹی کا مسئلہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر ان والدین سے کہہ رہا ہوں، خدا را یہ لباس اپنی اولاد کو کبھی بھی مہیا نہ کریں، پروموٹ نہ کریں، ان کو سختی سے منع کرنے، وگرنہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ میں نے پہلے 2-4 جمعوں پر حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ اگر بچے کی باپ شادی نہیں کرتا اور بچہ زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ باپ پر جاتا ہے، والدین پر جاتا ہے۔ تو جو بچہ باپ کے سامنے نکر پہن رہا ہے، اس کے گھٹنے نظر آئے، صرف بچہ گناہ گار نہیں، اس کے ماں باپ بھی گناہ ہیں۔ دیکھیں آپ اس کو منع کریں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے، ہماری اس کے نظریں پڑ جائیں گے، ہم گناہ گار نہیں، گناہ گار وہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ تو اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اور اس کو وہ لباس دیں جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ چلے یار اور نہیں تو گھٹنوں کے چھپے ہوئے ہوں، گھٹنے تو نظر نہیں آنے چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر ہم سب نے توجہ دینی ہے۔ بلکہ میں آج بھی طلباء کو کہہ رہا تھا، ہمیں اس پر ایک پوری اپنی گلی کے اندر کمیٹی بنانی چاہیے کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو نکر پہن کے آئے۔ 4 آدمی 5 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو کیوں نہیں بچے بات مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے کون آئے۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے آپ کو ترغیب دینا اور اس پر عمل کرنا پھر آپ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک درد دل تھا، کیونکہ ہم دیندار ہیں، ہم کیا ہیں، دین والے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہمیں دین کا درد ہوتا ہے جب آدمی ایسا کرتا ہے۔ تو میں نے اپنا ایک درد جو دین کے ساتھ ہماری محبت ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان اور جو نوجوان نہیں پہنتے وہ اپنے دوستوں کو اس بات پر کیا ہے وہ سختی سے ان کو کنٹرول کریں گے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ایسا لباس نہ پہنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا